واشنگٹن پوسٹ نے ایک اسٹوری کی کہ جی سعودی عربیہ اور جو MBS ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ ٹرمپ کو ایگ آن کر رہے تھے کہ جی جا کے حملہ کرو، اسرائیل اور سعودی عربیہ. اچھا پھر کل سعودی عربیہ نے اس کو ڈینائی بھی کر دیا ہے، ان کے ایمبیسڈر نے یہاں پر جو ہے امریکہ میں اور ان کے دیگر سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا جی یہ غلط کہانی ہے سامنے آئی ہے. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ایران کی جو حکمت عملی رہی ہے کہ دبئی میں بھی، کویت میں بھی، قطر میں بھی ہر جگہ اس نے میزائلز جو ہیں وہ پھینکے، اور ساری جگہوں پہ بیسز نہیں ہے. انٹرسٹنگلی عمان تک پر گیا ہے. تو وہ یہ ایران کی ایک حکمت عملی یہ بھی ہے کہ گلف عمان پر نہیں گیا، آف دا کوسٹ آف عمان جو ہے وہ ٹینکر ایک ہٹ ہوا ہے آف دا کوسٹ. بالکل. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمانی واٹرز، عمانی واٹرز. جی تو پھر وہ انہوں نے وہ آئی تھنک کچھ کلیریفیکیشن بھی دی، سارا کچھ ہوا. لیکن اسٹریٹجی یہ ہے کہ گلف کی اندر جو ہے وہ ایران نے تھوڑی سی پسوڑی تو ڈال دی ہے ان ساروں کو، خصوصاً دبئی کو. 2019 میں جب یہ ٹینکر وار شروع ہوئی عمان کے پانیوں میں، آپ کو یاد ہوگا، تو میں اس زمانے میں انڈس نیوز پہ ایک پروگرام کرتا تھا، تو میں نے محمد مراندی کو اپنے پروگرام پہ بلایا، اور ایک سوال میں نے محمد مراندی سے پوچھا کہ اگر یہ معاملہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہوتا ہے جس کے اندر صہیونی ریاست اور امریکہ کی بھی شرکت ہو جاتی ہے، تو ایران کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ تو مراندی نے مجھے بالکل واضح طور پہ کہا کہ ایران کی جو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ہے، چونکہ یہ امریکہ کے اڈے ہیں، اور کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ کون کون جو ہے ان خلیجی ریاستوں میں صہیونی ریاست کے ساتھ آپس میں اس کا گٹھ جوڑ ہے، تو ہماری ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی میں یہ تمام ممالک شامل ہو